بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات احمد چشتی قادری برمنگھم سے آپ کی خدمت میں ایک اہم پیغام لے کر حاضر آیا ہے۔ دربار عالیہ غوثیہ مہدیہ گولڑہ شریف حضور قبلہ جانشین حضور نصیر ملت پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کے ترجمان کی حیثیت سے میرا یہ پیغام اکابرین و قائدین علماء اہل سنت سے ہے، خاص طور پر وہ جلیل القدر اور مقتدر اور وہ نامور ذمہ دار لوگ جو اس وقت پاک و ہند کے اندر اہل سنت کے نمائندہ ہیں۔ گزشتہ دنوں بہت دیر کے بعد ہمیں ایک اچھی خبر موصول ہوئی، مثبت بات سامنے آئی، جس نے یقیناً ہمیں ایک بہت حوصلہ بھی دیا اور امید بھی دلائی کہ ہم گزشتہ چند سالوں سے بہت زیادہ افتراق و انتشار کا شکار ہیں اور باہمی رنجش عداوت میں تبدیل ہو رہی ہے، فتنہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تان و تشنیع سے بھی بات آگے جا کر گالم گلوچ اور ایک دوسرے کے لیے ہم نے بہت زیادہ سخت سست زبان استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ مسجد کا محراب و منبر کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ ہماری محافل مجالس میں ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ جسے ہمارا مخالف جو ہے، یعنی بد مذہب جو لوگ ہیں، وہ ہنس رہے ہیں اور ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ میں اپنے ان قائدین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سندھ کی دھرتی سے دو آوازیں جو بڑی مؤثر ہیں، ایک حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی دامت برکاتہم القدسیہ، پھر اس کے بعد حضرت علامہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر جو قائد ہیں جمعیت علماء پاکستان کے، ملی یکجہتی کونسل کے، اور بڑا ہی مقتدر جانا پہچانا نام ہے۔ اسی طرح لاہور سے جمعیت کے ہی قائد ہیں مفکر ملت جناب قاری محمد زوار بہادر صاحب، ان کا بھی پیغام میں نے سن لیا ہے۔ علاوہ ازیں بھی بیسوں علماء مشائخ جو درد دل رکھتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو ان کا موضوع سخن اب یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اہل سنت کے درمیان یہ پیدا ہونے والا انتشار یہ رک جائے، اور جو زہریلی گفتگو مختلف پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، بلکہ ہر طرف سے ہو رہی ہے، اور بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں اور بے باکیاں ہو رہی ہیں، یہ سلسلہ رکے اور ایک دوسرے پر پھر رد عمل میں جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں۔ کوئی تو ہو کہ جو اس آگ کو بجھا دے۔ ان تین لوگوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی مثبت ہے، اور جس درد دل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے میں اس کی قدردانی کرتا ہوں۔ ہمارے مشائخ گولڑہ شریف بھی ان حالات سے بے خبر نہیں ہیں۔ حضرت نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ ہم ان تینوں آوازوں کو ان کی تائید کریں گے، اور اس سلسلے میں بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس سلسلے کا جو آغاز ہوا تھا
یہ جو فتنہ ہے، جو انتشار ہے، افتراق ہے اور ایک جنگ ہے، اس کی جو بنیادی ابتدائی وجہ بنی ہے وہ سرزمین لاہور ہے اور کراچی ہے۔ لاہور سے ڈاکٹر محمد اشرف آصف، انہوں نے، آپ سب جانتے ہیں کہ سیدہ کائنات خاتون جنت شہزادی کونین کی پاک بارگاہ میں جسارت کی تھی۔ سینکڑوں ہزاروں علماء وہ اس سے رنجیدہ ہوئے، غم و غصے میں مبتلا ہوئے، لاکھوں سادات بنو فاطمہ کے دل زخمی ہوئے، اور پھر سلسلہ اتنا طویل ہو گیا کہ جو اہل سنت کا منہج ہے، اہل سنت کا مزاج ہے، اہل سنت کی روش ہے، اہل سنت کا جو طریقہ ہے، وہ بالکل اس کے خلاف پھر ان کے بیانات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ بہرحال اس کے رد عمل میں بھی بہت کچھ ہوا، بے شمار ویڈیوز بنی اور اس کا رد کیا گیا، کتابیں لکھی گئیں۔ بنیادی طور پر ڈاکٹر اشرف صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس کا آغاز قطب عالم آیت من آیات اللہ حضرت خواجہ پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف مشہور تصنیف تصفیہ شریف کو سامنے رکھ کر اس میں سے عبارت کو پڑھ کر اس کی شرح کو بیان کیا، اور وہ اپنے الفاظ، جن الفاظ پر علماء اہل سنت نے گرفت کی تھی، وہ گویا کہ انہوں نے حضرت اعلیٰ کی طرف منسوب کیا، اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ حضرت اعلیٰ گولڑوی کا عقیدہ ہے۔ بہرحال اب سارے حقائق تو سب کے سامنے آ چکے ہیں، میں وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ کتابیں آ گئیں، مناظرے ہو چکے ہیں، تحریری مناظرے سامنے آ چکے ہیں، جو کچھ کر سکتے تھے تو وہ ہو چکا ہے۔ اب اس معاملے کو کسی کنارے لگانے کے لیے ہماری طرف سے یہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کی طرف سے یہ پیشکش کہیں انہی حضرات کو، جن تینوں کے میں نے نام لیے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے نام لیے ہیں، اور انہوں نے جن کے نام لیے ہیں، بڑے بزرگوں کے نام لیے ہیں، کہ آپ سب دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف میں تشریف لائیں۔ ہم دربار شریف میں انشاءاللہ میزبانی کریں گے اور ایک اچھے ماحول میں اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ میں اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ کون توبہ کرے، کون رجوع کرے، کون کیا کرے۔ سارے ہی صاحبان علم ہیں، حکمت و دانش سارے رکھتے ہیں، مسائل کی نوعیت کو سب سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں، 2 4 5 لوگوں کا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایک جہت سے کل سادات بنو فاطمہ کا مسئلہ ہے، دوسری جہت سے یہ کل امت مسلمہ کا بھی مسئلہ بنتا ہے۔ اس لیے دیگر مسائل بھی اس کے اندر آئیں گے، یعنی فریقین ہیں، جس طرف سے جو باتیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک موقع ملے، چونکہ اب ہوا چل رہی ہے تو اس پر ہم خاموش نہ ہوں اور ہم اس پر بے اعتنائی نہ کریں اور آنکھیں نہ میٹ لیں، بلکہ ہم میدان عمل میں آئیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ گھر جل رہا ہے، آگ لگ چکی ہے، اور باتیں گالم گلوچ سے بھی آگے اور بعض مقامات پر ہاتھا پائی بھی ہو رہی ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں۔ ان میں سے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، جو صاحب بصیرت ہیں وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں مخصوص قوتیں اور طاقتیں جو ہیں وہ الحاد کو پرموٹ کر رہی ہیں، اور یہ فتنہ بڑی قوت کے ساتھ
یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، یعنی صرف اسلام کے خلاف نہیں، الحاد عیسائیت کے خلاف بھی ہے، نصرانیت کے خلاف بھی ہے، بلکہ ہر الہامی مذہب کے خلاف ہے۔ یہ ایک بہت خوفناک ایجنڈا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی لابی موجود ہے، اور پاکستان کی یونیورسٹیز، کالجز کے پروفیسرز، ہمارے بیوروکریٹس اور بہت سی کلیدی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ دوسرا فتنہ منکرین ختم نبوت کا ہے۔ ان کی اپروچ کہاں تک ہے، وہ کہاں کہاں تک مؤثر ہے، کہاں کہاں تک وہ پہنچ رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری عدالتوں میں، ہماری اسمبلیوں میں، یعنی قانون بنانے والے اداروں کے اندر ان کا اثر رسوخ موجود ہے۔ تو جو جنگ عقیدہ ہے ختم نبوت کی 1 صدی ہو چکی ہے، اس سے زائدہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے یہ جنگ لڑی تھی اور جنگ جیتی تھی، اور اس پر انہوں نے بہت بڑی قیمت چکائی، بہت عظیم قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، یعنی یہ پوری تاریخ ہے۔ اب یہ ہمارے کندھوں پر ہے۔ آج مولانا عبدالستار خان نیازی ہوں، شاہ احمد نورانی صدیقی ہوں، یا اس سے بھی پہلے ہمارے جو اکابرین، بالخصوص امام المسلمین معمور بن الرسول حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ، اور ان کے اس کاروان کے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزارہا علماء ہر مکتبہ فکر کے۔ اس کے بعد پھر 1974، اور پھر آپ نے ماضی قریب میں دیکھا کہ ہمارے تحریک لبیک کی قیادت نے کس طریقے سے اس میدان میں وہ قائم رہے۔ آج یہ ہمارے سامنے ہے، اور فتنہ ایک سویا ہوا نہیں ہے، یہ فتنہ منہ کھول کر ہمارے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ جو بھی اختلافات ہیں، ان کی جو بھی نوعیت ہے، ہمیں کسی جگہ بیٹھنا ہوگا، اور بیٹھنے کے لیے ہم یہ آپ کو پیشکش کر رہے ہیں ہر طرح سے۔ جو بھی ہماری قیادت ہے وہ سندھ سے ہے، پنجاب سے ہے، بلوچستان سے ہے، کشمیر سے ہے، کے پی کے سے ہے، جہاں پر بھی ہے وہ آئیں، ہم سب کی میزبانی کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ایک ضابطہ اخلاق طے کر لیا جائے، شرائط، قواعد، ضوابط طے کر لیے جائیں، اور یہی 3 جو بزرگ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کچھ بورڈ تشکیل دے لیں، تاکہ اس کے لیے اگر 2 4 6 ہفتے بھی لگ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اور پورے درد دل کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لی جائے کہ ہمارے مقاصد، یہ گفتگو کرنا، یہ پیغام دینا، اس کا ایک ہی مقصد ہے، اس کا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ ہے اتحاد اہل سنت اور اسلام کی عزت و ناموس اور شوکت پر اور عقیدہ ختم نبوت پر اس وقت جو ہمارا دشمن طاق لگائے بیٹھا ہے، ہم انہیں مزید کوئی موقع نہ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔